ایک بہترین استاد بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کامیاب عالم بننے کے لیے جہاں طالب علم کی اپنی محنت، محبت، جستجو ضروری ہے، اسی طرح ایک کامل، مشفق، ماہر استاد کی شفقت و توجہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہے۔ بے شک حضرت مشوری شریف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہترین مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ کامل و اکمل ایک استاذ بھی تھے۔ میں اپنے قارئین کرام کے سامنے حضرت تاج العارفین بحیثیت معلم کے عنوان سے آپ کی تدریس سے متعلق چند گوشے رکھتا ہوں۔ تمام احباب بالعموم اور درس و تدریس سے وابستہ میرے تمام اساتذہ کرام انہیں بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھ گنہگار کو دین و متین کی خدمت کی سعادت بخشے۔ حضرت تاج العارفین علیہ رحمہ نے تقریباً آج سے 1 صدی قبل سن 1340 ہجری میں اپنے استاد گرامی حضرت ابوالفید علیہ رحمہ کے حکم اور اجازت کے ساتھ اپنے آبائی علاقے مشوری شریف میں مدرسہ عربیہ جامعہ قاسم العلوم کا آغاز فرمایا۔ آپ کا انداز تدریس نہایت دلنشیں، آساں تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سبق پڑھانا ایسا ہے کہ جیسے کسی کے منہ میں نوالا بنا کر ڈالا جائے۔ اسی کا کمال تھا کہ آپ کے پاس نحو میر پڑھنے والا، جامی پڑھنے والا طلباء سے بحث و مباحثہ کرتے اور انہیں حیرت میں مبتلا کر دیتے۔ دوران سبق سوال کرنے والے طالب علم پر بہت خوش ہوتے اور اسے شاباش بھی دیتے۔ آپ فرماتے کہ تمہیں علماء اور استاد تو بہت ملیں گے لیکن مجھ جیسا شفیق نہیں ملے گا۔ درس حدیث سے خاصتاً شغف تھا، اور کیوں نہ ہو کہ اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدات دی جاتی ہے، اور اس جملے میں لذت حضرت مشوری شریف علیہ رحمہ جیسے عاشق ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا درس دیتے وقت عشق و محبت میں آنسو بہاتے۔ آپ جب کہیں دعوت پر جاتے طلباء کو پہلے بھیج دیتے، وہاں کتابیں لے کر پہنچ جاتے، پھر آپ وہاں بھی تعلیم و تعلم کا اہتمام فرماتے۔ غرض سفر ہو یا حضر، علم دین پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف کی طرف روانگی کے لیے آپ کراچی بندرگاہ تشریف لائے تو کسی فنی خرابی کی وجہ سے جہاز جانے میں کچھ دنوں کی تاخیر ہوئی، تو آپ نے مدرسے کے منتہی درجے کے طلباء کو وہاں بلا لیا اور پھر جتنے دن رہے وہاں پر درس دیتے رہے۔ ایک مرتبہ دوران تدریس ایک طالب علم کو سبق سمجھ نہ آیا تو آپ علیہ رحمہ رات عشاء کے بعد لالٹین لے کر اس کے پاس آئے اور فرمایا، اٹھو، میں آپ کو سبق سمجھانے آیا ہوں، اور دیگر طلباء کو بھی باخبر کر دو، کہیں کل تمہیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں بتایا نہیں۔ طلباء کو پڑھانے کے ساتھ ان کی اخلاقی اور علمی تربیت کا اہتمام فرماتے، مثلاً طلباء کی باجماعت نماز کی پابندی وغیرہ معاملات پر نہایت سختی کرتے۔ اگر کوئی جماعت میں شامل نہ ہوتا تو اسے سزا بھی دیتے۔ مضمون کی طوالت کی خوف سے چند باتیں عرض کی ہیں، تفصیل کے لیے قاسم الحقائق کا مطالعہ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔